دیگر جج صاحبان لاہور ہائی کورٹ، جناب احمد اویس چیئرمین پاکستان بار کونسل اینڈ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جناب فرحان شہزاد صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل، ہم سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں تو وہ پاکستان بار کونسل انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں پنجاب بار کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، حالیہ جو عدالتوں میں واقعات ہوئے ہیں اور ان پہ جو انہوں نے اقدامات لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اقدامات بہت اچھے ہیں اور تعریف کے لائق ہیں، اور میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اقدامات بہت ضروری تھے، ضروری ہیں اور ضروری رہیں گے۔ جب تک ان اقدامات کو آپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ خاص طور پہ وکلا برادری، جن کا کام ججوں کی معاونت کرنا ہے، قانون بتانا ہے، کیس کو آرگیو کرنا ہے، ایویڈنس ریکارڈ کرانی ہے اور بحث کرنا ہے عدالت میں جا کے اپنے مقدمے کی، وہ بجائے ان چیزوں کو کرنے کے جج کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کے ساتھ نازیبا زبان استعمال کریں، اس کے ساتھ پھر فزیکل ہو جائیں، زود کوب کرنے کی کوشش کریں یا زود کوب کر دیں ان کو۔ یہ پاسبلی وکیل جو کہ ایک بیسک اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے ریزننگ کے ساتھ، وہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ An advocate is supposed to be a person of reasoning and a person of law. And اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کو اپنی عدالت کے سامنے کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ کیننز آف پروفیشنل ایڈوکیٹس آپ کی پنجاب بار کونسل، پاکستان بار، یہ لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ اور رولز کا حصہ ہے۔ ہمارے وکیل صاحبان کیا ان کیننز کو بھول گئے ہیں یا کبھی انہوں نے شاید دیکھنا چھوڑ دیا ہے، پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے اطلاعات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار کونسل کو جب وہ کسی وکیل کو انرول کرے تو اس کو اپنے سامنے اس کینن کو پوری طرح سے پڑھانا چاہیے، اور اس کو اگر سمجھ میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ کو آپ اردو میں بھی ترجمہ کر دیں، اس کو بھی رولز کا پارٹ بنا دیں، اور پھر اس کو ہر انرول جو وکیل ہوتا ہے اس کو وہ ان کیننز کو پڑھا دیں۔ یہ ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں ابتدا ہوگی، تاکہ وکیل جب وکیل بن کے نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا اپنے بردر لائر کے ساتھ کیا کنڈکٹ ہوگا، میرا اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیا کنڈکٹ ہوگا، میری جس عدالت میں پیش ہوتا ہوں اس کے ساتھ میرا کیا کنڈکٹ ہوگا۔ یہ تین چیزیں تو اس کو بہرحال معلوم ہونی چاہیے جیسے ہی وہ اپنی فیلڈ میں قدم رکھتا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بار کونسلیں اور بار ایسوسی ایشن بہت زیادہ معاون کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایک بہت ہی احمد قیوم صاحب نے بات، اور پھر اور بھی ممبران نے، جناب اقبال ثاقب صاحب نے بھی کہا، حاجی افضل دھرالہ صاحب نے بھی کئی باتیں، بشارت اللہ صاحب نے بھی بہت قیمتی باتیں کری ہیں، پھر وسیم ممتاز ملک صاحب نے بھی بڑی بھاری بھرکم باتیں کی ہیں، سب نے مل کے، احمد اویس صاحب نے، فرحان شہزاد صاحب نے۔ ایک چیز جو مجھے
آج کی جو گفتگو ہو رہی تھی، جو باتیں میں سن رہا تھا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ پاسبلی اگنور ہو گیا ہے یا اس کے اوپر ابھی تلک توجہ نہیں دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جس دن آپ کسی وکیل کو بار کونسلیں انرولمنٹ دیتی ہیں، وہ اپنا انرولمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے باہر نکلتا ہے بار کونسل کے آفس سے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کروں، میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے ملوں. جن کا تعلق پہلے سے لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو اپنے راستے بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کار کر کے کسی چیمبر کو جوائن کر لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ایک را طریقے سے آتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں. وہ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ وکیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، کسی سے ملاقات نہیں. کیا کریں، کس طرح ابتدا کریں، کیسے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں داخل ہوئیں. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بار کونسلز جو ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں کہ جس دن جن وکیلوں کو انرولمنٹ ایز این ایڈوکیٹ ملتا ہے، ناٹ ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ایز این ایڈوکیٹ، اس کو بار کونسل کی ایک کمیٹی ہو یا چند 2 ممبران ہوں یا 3 ممبران ہوں، وہ اس کو بلائیں، اپنے پاس اس کو انٹرویو کریں، پوچھیں کہ بھئی آپ کو انرولمنٹ سرٹیفکیٹ تو ہم نے دے دیا ہے، آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں، آپ نے اس پروفیشن میں آنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، آپ نے کسی چیمبر سے بات پہلے سے کی ہوئی ہے، پہلے سے کسی وکیل صاحب سے بات کی ہوئی ہے، کسی ادارے سے آپ نے بات کی ہوئی ہے جہاں آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. اگر تو وہ تسلی بخش جواب دیتا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، بنانے کا اس نے اقدام کر لیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہاں آپ کی یہ کمیٹی جو ہے، جو انرولمنٹ کے بعد ہے، اگر آپ بنانا چاہیں، اور میری تجویز ہے کہ آپ بنائیں، اس کو پھر گائیڈنس آپ دیں. اور اس گائیڈنس سے لینے سے پہلے آپ کے پاس سارے حقائق ہر چیمبر کے موجود ہونے چاہیے، ہر چیمبروں کی ریکوائرمنٹ کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہر سینئر وکیلوں کے دفتروں میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنی کی مزید گنجائش ہے، کتنے وہاں سے موو کر کے آگے چلے گئے ہیں، اپنی پریکٹسز سٹارٹ کرنی ہیں، ان کے پاس گنجائش ہے اکوموڈیٹ کرنے کی، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے اکوموڈیٹ کرنے کی. یہ ساری معلومات آپ پہلے سے اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھیں. اور پھر ہر آدمی کو جو بھی آپ کے انرولمنٹ سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے، اس کو بولیں بھئی آپ فلانا چیمبر میں چلے جائیں اور فلانا وکیل صاحب سے مل لیں، وہ آپ کو اپنا کام شروع کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو ایز اے جونیئر ایکسیپٹ کر لیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میری تجویز ہے، ایک میرا ایڈوائز ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی اپنا کمیٹی بنانے کی کوشش کریں بار کونسل. اس میں بار ایسوسیشن کو بھی انوالو کریں اپنے ساتھ، اور یہ اوپننگ نئے ایڈوکیٹس کو پرووائڈ کریں. یہ اس کے لیے یہ راستہ بنائیں اس کے لیے، تاکہ وہ ایسا نہیں کہ جنگل میں جا کے گم جائے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، وہ کس کے ہاتھ چڑھ جائے گا پتہ نہیں، اور وہ کیا کام کرنا شروع کر دے گا پتہ نہیں. تو چونکہ آپ کا کام ہے ایز اے بار کونسل کہ وکیلوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے ان کی معاونت بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، تو شروعات اس مدد سے ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ احسن کام کوئی اور نہیں ہوگا. آج جو باتیں سنی ہیں
دوبارہ کہوں گا جناب محمد اقبال ثاقب صاحب کی، حاجی افضل دھراللہ صاحب کی، بشارت اللہ خان صاحب کی، احمد قیوم صاحب کی، وسیم ممتاز ملک صاحب کی، احمد اویس صاحب کی، فرحان شہزاد صاحب کی. بڑے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں یہ ساری، اور دل کو لگتی بھی ہیں بہت، اور بہت ساری سچ باتیں بھی ہیں جو کی گئی ہیں، اور جو حالات واقعات کا ذکر کیا گیا ہے. بھائی آپ بات نہ کریں. جو حالات واقعات کا ذکر کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری صداقت ہے، وہ موجود ہیں. اور جو میں نے ابھی یہ ایک ویڈیو آپ کی دیکھی، لگتا ہے کہ پنجاب بار کونسل بہت سیریسلی ان معاملات کو ایڈریس کر رہی ہے، اور نہ صرف وکیلوں کی پرابلم کو ایڈریس کر رہی ہے، ان وکیلوں کی پرابلم کے ایڈریس ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کے لیٹیگنٹس کی بھی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہیں، عدالتوں کی بھی پرابلم ایڈریس ہو جاتی ہیں. اور یہ کام میں اس کی بہت تعریف کروں گا. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آپ اس میں مزید چار چاند پیدا کریں اور مزید آگے بڑھیں ان معاملات میں. وکلا اور جج صاحبان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کبھی ایک دوسرے کے ایڈورسری ہو نہیں سکتے، نہ ہیں. ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر جج صاحبان بیٹھتے ہیں، اور اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وکلا صاحبان اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے موکل کی معاونت کرنے میں، اور جج کی عدالت کی اسسٹنس کے لیے. تو یہ جج اور وکلا برادری جو ہے نا، جج تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، وکیلوں کے فیصلے دے رہا ہوتا ہے. اصل کام اس گھر کی حفاظت کرنے کا جو تاریخی طور پہ ہوتا رہا ہے، یہ وکلا ہی نہیں کیا ہمیشہ، اور آج بھی اس کی تائید کی گئی ہے. بتایا گیا ہے بہت مضبوط لفظوں کے ساتھ کہ ہم اس گھر کو کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. بہت اچھی بات ہے، بڑی تقویت والی بات ہے. وکیل اور جج صاحبان ہمیشہ سے ساتھ ہیں، ساتھ رہتے ہیں. ساتھ ان اے سینس یہ ہے کہ ایک اس طرف بیٹھتا ہے، ایک اس طرف بیٹھتا ہے، وکیل اپنا کیس آرگیو کرتا ہے، جج اپنا فیصلہ دیتا ہے. اس میں کسی کو جھگڑنے کی، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. دو سائیڈ کے وکیل ہوتے ہیں، ایک سائیڈ کو پاسبلی کامیابی ہوتی ہے، ایک کو ناکامی ہوتی ہے. اور یہ جج وکیل صاحبان روز دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز روز ہوتی ہے. وہ کچھ کیسز میں وہ جیتتے ہیں، کچھ کیسز میں وہ ہارتے ہیں. اس کے آگے قانون کے اندر مزید ریمیڈیاں دی ہوئی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ کو موکل چاہتا ہے کہ اس کے اندر آگے پیروی کی جائے، تو آپ اپیل داخل کریں. ایک بڑا سکون سے ایک سسٹمیٹک ایک سسٹم بنا ہوا ہے عدالتی، جس کے تحت یہ عدالتی معاملات، یا جیسے کہتے ہیں مقدموں کے معاملات، وہ ایک عدالت سے، نچلی درجے کی عدالت سے لے کے اوپر کی درجے تک عدالت تک کا پورا قانون لکھا ہوا ہے. قانون لکھا ہوا ہے. تو وہ، اور یہ عدالتیں ایگزسٹ اسی لیے کرتی ہیں.
کہ ایک فیصلہ غلط ہو تو دوسری عدالت اس کو فیصلے کو صحیح کر دے، دوسری بھی اگر غلطی کر جائے تو وہ تیسری عدالت اوپر جو اور ہے وہ کر دے، اور باقی جب سپریم کورٹ میں آ جائے تو اس معاملے کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس پہ آپ بحث مباحثہ ضرور کر سکتے ہیں، فیصلے کے اوپر کامنٹ جائز قسم کا ضرور کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کو کوئی جھگڑے کی وجہ نہیں بنا سکتے یا ناراضی کی وجہ نہیں بنا سکتے، اور اس کے اوپر ایک کانسٹنٹ قسم کی رننگ کا گراؤنڈ نہیں بنا سکتے۔ اس کے اوپر ایک کریٹیو قسم کا کرٹیسزم ہو سکتا ہے، اپنا اوپینین دیا جا سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس کا ہم کوئی جج صاحبان برا نہیں مانتے ہیں۔ ایک لمٹ میں رہ کے وہ اپنا کرٹیسائز کریں، کریٹیو کرٹیسزم کریں، اپنا اوپینین دیں، اپنی باتیں کریں فیصلوں کے اوپر، موسٹ ویلکم۔ اس سے ہم ان باتوں کو سنیں گے، ہم ان کو ایگزامن کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یہ بات مناسب ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو اپنے اگلے فیصلوں کے لیے کارآمد بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک ذہن بنا لینا کہ بھئی عدلیہ کا رجحان یہ ہے، بھئی عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، عدلیہ کا کوئی رجحان نہیں ہوتا۔ ہر عدالت، ہر جج صاحبان جو جس کیس کو سنیں گے اس کیس کے فیکٹس اور لاء کے مطابق وہ فیصلہ دے گا۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ آج سردی کا موسم آیا تو جج صاحب سردی والے فیصلے دے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور گرمی آئے تو گرمی والے فیصلے دے رہے ہیں، قانون نہیں بدلتا اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ عدالتیں آزاد ہیں، آزاد رہیں گی اور آزادی سے اپنے فیصلے دیں گی۔ ہم نے کم سے کم ہمیشہ سے یہ کیا ہے، اپنے ججوں کو بھی میں دیکھتا ہوں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ یہ سب ادارے ایسے ہی چلتے رہیں، اچھی طرح سے چلتے رہیں، اور متحرک ہو کے چلیں، ترقی پائیں۔ ساتھ ہی ساتھ وکلا اور جج کورٹ کے معاملات بھی بہت اچھی طرح سے چلیں کہ ممبران کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ ہمارے پاس جب بھی آنے کو کہتی ہے، ان کو ہم بہت موسٹ ویلکم کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں اسی وقت جو حل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو اسی وقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں، اور کچھ معاملات یا مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر توجہ چاہیے ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کا بھی انپٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو پھر رکھ لیتے ہیں کہ چلو مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور دوسروں کی بھی انپٹ لیں گے اس کے اوپر، اور وہ بھی پھر الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی اس کا سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی احسن بھون صاحب آپ کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کے بات کری ہے، بہت ہی لمبی گفتگو کری ہے، آلموسٹ 2 گھنٹے بیٹھے رہے میرے پاس، اور سارے ایک ایک کر کے انہوں نے اپنے باتیں کی جو یہ کرنا چاہتے تھے۔ کچھ باتیں جیسی تھیں ایسی جس کو اسی وقت میں نے کہا کہ یہ تو ہو جائیں گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ورکنگ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا صاحب میں پھر دوبارہ آئیں گے، بات کریں گے معاملہ۔ تو یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے وکیل اور ججوں کا، تو وکیل کے اندر اور ججوں کے اندر کسی قسم کا ٹینشن ہونا، یہ تو بات میرے کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں ایک SOPs بنے ہونے چاہیے یا کوئی ریگولیشنز بنے ہونے چاہیے، اسی طرح سے ہماری کورٹ میں بھی کسی قسم کے رولز اور ریگولیشن بنے ہونے چاہیے کہ اگر کسی وکیل کو کوئی پرسنل پرابلم کسی کورٹ کے ساتھ ہے تو وہ اس چینل پہ جا کے اپنی بات کہہ دے، بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کرنا شروع کر دے وہاں پہ کھڑا ہو کے اور یہ کہے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں
عدالتی معاملات میں تو ہمارے پاس ایسے چینل آلریڈی ہیں، لیکن آپ وکلا میں بھی بار کاؤنسلیں ہیں، بار ایسوسیشنیں ہیں، ان کو اس قسم کے چینل بنانے چاہیے تاکہ وکیلوں کی جو بھی مسائل ہوں، پرابلم ہوں عدالت سے ریلیٹڈ، اس کی فوراً اس کا ٹائم لائن دینا چاہیے کہ اتنے دن کے اندر یہ پرابلم اس کی سالو ہوگی، اس کی بات کی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو بار اس کی بات سنے گی، بار اپنے ریپرزینٹیٹیو لے کے جج صاحب کے پاس جائے گی، جج صاحب سے ملے گی، اور جج صاحب سے ملنے کے بعد اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین بنائے گی اور اپنی بات بتا دے گی کہ یہ ہے، اور اپنا سلوشن اس کا نکال لیں گے۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے عدالت میں وہ پینڈنسی آف کیسز کا ہے، وہ ہمارے کو تھوڑا سپریم کورٹ میں بھی ہے، ہائی کورٹ لیول پہ بھی ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی ہے۔ یہ کرونا پینڈیمک نے ہمارے تھوڑی سی یہ سچویشن کریٹ کی ہے، اور یہ کرونا پینڈیمک سے اب تو شکر ہے پاکستان کے اندر کچھ بہتر حالات ہیں، اللہ کرے یہ بالکل اس سے ہماری جان چھٹ جائے، لیکن یہ ابھی تلک ہے، ابھی کل کیا ہو ہمیں نہیں معلوم، ایک آئے دن نئی خبریں آتی رہتی کہ یہ ویریئنٹ آ گیا، وہ ویریئنٹ آ گیا، وہ ویریئنٹ آ گیا، آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن۔ یہ کسی کو الزام دینا مناسب بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وبا ہے تو وہ ہے، اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ تو اس وبا کی وجہ سے ہمارے پاس پینڈنسی بڑھ گئی ہے، اور بھی کچھ وجوہات تھیں جن کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، بات کریں اور اس پینڈنسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جج صاحب تیار ہیں کرنے کے لیے، وکلا برادری کو بھی اسی طرح سے کریں۔ میں اپنی عدالت میں جتنے کیسز میں لگتے ہیں، میں وہ کیسز پورے سن کے اسی دن کورٹ میں بیٹھے ہوئے ڈیسائیڈ کر دیتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کوئی کیس ایڈجن نہ ہو۔ آفس کو انسٹرکشن ہے کہ اگر کسی میں ایڈجنمنٹ آئی ہوئی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو وہ کیس کو نکال کے دوسرا کیس لگا دیں میرے ساتھ، کیونکہ ایک دفعہ میرے پاس لسٹ ہو گیا، دیٹ آئی ول ڈیسائیڈ اٹ آن دیٹ ویری ڈے۔ تو پینڈنسی کو کم کرنے کی کوشش ہماری بہت خواہش ہے کہ یہ پینڈنسی ہماری کم ہو۔ اس میں پینڈنسی کو بڑھا کے رکھنے میں ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں لٹیگینٹ سفر کرتا ہے، لٹیگینٹ سفر کرتا ہے۔ آپ آئیں، پیشی لگائیں، چلے جائیں، جج صاحب نے دیکھا، تاریخ کا آرڈر لکھایا، چلے گئے اپنے چیمبر میں، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ لٹیگینٹ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں تو تاریخیں بھگتانے تو نہیں آیا ہوں، میں تو میرے مقدمے کا فیصلہ سننے آیا ہوں، اور میرے مقدمے کا جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ میری پرابلم ہے، ایک کانسٹنٹ میری لائف کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہے، اس کا سلوشن ہونا چاہیے میرے پاس کوئی۔ اس اسٹیج پہ ہو جائے ختم، دوسری اسٹیج پہ چلا جائے، دوسری سے بھی اسٹیج پہ ہو جائے، تیسری اسٹیج پہ بھی چلا جائے، تاکہ ختم ہو، میری جان چھوٹے۔ اٹس ڈیسائیڈڈ۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور جس کو ہمیں بہت توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بار کے ممبران اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو بشارت صاحب نے بھی شاید ذکر کیا اس بات کا، فریولس لٹیگیشن۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہماری عدالتوں میں فرام لوور ٹو دی ٹاپ، دیٹ وی آر کانسٹنٹلی فیسڈ وتھ فریولس لٹیگیشن۔ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے، اس کو کسی سے کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، یار بنا کے کیس داخل کرتے ہیں۔ اب وہ کرمنل بھی کیس داخل کر دیتا ہے، وہ سول بھی داخل کر دیتا ہے، دوسرا آدمی لٹک گیا، اس کو وہ تو کہتا ہے چلو میرا تو کام بن گیا، اس کو لٹکا دیا۔ تو ہماری عدالتیں، ہمارے وکلا برادری کو ان چیزوں کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے۔
وکیل کے پاس کیس آتا ہے، سنتا ہے، کلائنٹ کی بات سنتا ہے، کاغذوں کو دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار یہ کیس تو بنتا نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ کیس کوئی تو بتائے نا کوئی بات. بلکہ وہ جھوٹے کاغذ لے کر آتا ہے. وکیل تو ایک نظر میں دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کیا کاغذ ہیں، ان کی ویلیو کیا ہے، ان میں جعلی کون سا کاغذ ہے اور سچا کاغذ کون سا ہے. اسی طرح جج پہلی دفعہ دیکھتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ کیا کاغذ ہے. تو یہ فریولس لٹیگیشن کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا بیگیج ہے. آپ وکیل برادری ہیں، آپ ہی کا کام ہے مقدمات کو لے کر آنا، کورٹوں میں داخل کرنا. ان چیزوں کو آپ غور کریں اور فریولس لٹیگیشن کو کوشش کریں کہ یہ کم بالکل نہ ختم ہی ہو جائے کورٹوں میں سے. ایک جائز قسم کے کیسز کورٹوں میں آئیں جس کے سن کے کورٹ اپنا فیصلہ دے اور وہ دونوں پارٹیوں کے درمیان پرابلم کا سلوشن ہو. اے ڈی آر کا بھی سلسلہ ہے. اے ڈی آر ہمارے ہاں کافی عرصے سے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس نے کسی قسم کے روٹ بنائے نہیں. اے ڈی آر جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس جو ہے نا وہ بائی ایگریمنٹ ہوتی ہے، اور جس پارٹی نے فریولس لٹیگیشن کرنا ہے تو وہ کسی چیز کو ایگری نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، تو وہاں تو اے ڈی آر فیل ہو جائے گا ہمیشہ. لیکن جہاں جنرل ڈسپیوٹس ہوں گے اور جہاں پارٹی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی وہاں تو اے ڈی آر ہو سکتا ہے، اور وہاں اے ڈی آر ہو کے مقدموں کا پرابلمس کا سلوشن نکل آئے. تو میں سمجھتا ہوں آلموسٹ لائک 20 to 30% کیسز اسی طرح سے کورٹ میں آنے سے رک جائیں گے. لیکن وہ اے ڈی آر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ ہی وکلا برادری کا ہمیں ساتھ چاہیے، آپ ہی وکلا برادری کا ساتھ چاہیے. ہم نے رول بنائے ہوئے ہیں، قانون بنا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. اے ڈی آر کا انسٹیٹیوشن کو بالکل وائبل کریں. آپ بار کاؤنسل کے لیول پہ وائبل کریں. وہ ہم نے ایکسپرٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اے ڈی آر والے، ان سے اے ڈی آر کو میٹر ریفر کرائیں کورٹس کے تھرو اور پھر وہ اے ڈی آر کروائیں. مزید میں سمجھتا ہوں اس کے اندر رول میکنگ کی گنجائش ہے، لیکن وہ اگر آ کے آپ بیٹھ کے بات کریں تو وہ رول مزید اور بنائے جا سکتے ہیں اس معاملات میں. ایڈجنمنٹ کا مسئلہ ہے وکلا برادری کا. یہ جیسے کسی جج صاحب کے پاس اگر 50 کیس لگے ہوئے ہیں، آبویسلی وہ 50 کیس تو ایک دن میں سن نہیں سکتا ہے، یہ تو حقیقت ہے. لیکن کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں، کم سے کم 10 کیسز ایسے ہوتے ہیں وہ جج صاحب سن سکتے ہیں. اور وہ سننے والے کیس جو 10 کیسز ہیں اس میں اگر ایڈجنمنٹ آ جائے تو وہ پورا کا پورا بورڈ ختم ایڈجن ہو جاتا ہے. تو اس میں وکلا برادری سے درخواست ہے، ان سے ریکویسٹ بھی ہے میری کہ وہ ایڈجنمنٹ کا کلچر کو ختم کریں. کیس کورٹ میں لگ جائے اس کو چلائیں، خود نہیں جا سکتے الٹرنیٹ ارینجمنٹ کریں، دوسرا وکیل صاحب جائیں اس کیس کو چلا لیں. لیکن کیس کی جب ایک دفعہ تاریخ لگ جائے تو اس کو پھر ایڈجن نہیں ہونا چاہیے. ایڈجنمنٹ کی صرف وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ صاحب اب میں کیا بتاؤں، کوئی ایکسٹریم وجہ ہو تو اس وجہ کے اوپر آپ جا کے ایڈجنمنٹ لے لیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، نیچرلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو ہونا چاہیے عدالتوں کا، اور عدالتوں کا حال مخدوش ہی ہے نیچے کی عدالتوں کا. میں نے دیکھی ہیں بہت ساری عدالتیں، یہاں لاہور کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی گیا ہوں، دیکھا ہے کچھ حصہ میں نے، کراچی کا بھی دیکھا ہے، پشاور کا بھی دیکھا ہے، کوئٹہ کا بھی دیکھا ہے، اور اسلام آباد تو بہت ہی خراب حال ہے اس کا. میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. جج صاحبان کو بھی، ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے، اور اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ کورٹس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، وہاں پہ کلائنٹس کے لیے، وکیلوں کے لیے، ججوں کے لیے پراپر سہولتیں ہوں عدالتوں کی، بیٹھنے کی، کیس کی پیروی کرنے کی، ساری چیزیں آج کل کے جو 21ویں صدی کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. تو چیف جسٹس صاحب
سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ اپنے انسپیکشن ججز سے رپورٹ لیں اپنے سارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی تھرو آؤٹ پروونس آف پنجاب, اور یہ بتائیں کہ کیا کس کس جگہ پہ کیا اس کی ضرورت ہے, وہ انفراسٹرکچر پھر آپ اس کا پروویژن کا بندوبست کریں. اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بھی بات کی گئی. اس پہ ایس این بھن صاحب نے بھی مجھ سے بات کی تھی. آئین کے اندر اس کا تعین کیا ہوا ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کیسے ہوگی. نہ اس میں ہمارے کوئی اپنا قانون ہے نہ کوئی کچھ اور ہے, وہ ایک پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہوا ہے. پھر اس کے اوپر مختلف پروناؤنسمنٹس ہیں کورٹ کی, ہماری سپریم کورٹ کی. آخری ججمنٹ جو پاسبلٹی ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن والی ہے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آ کے خود ہمارے سے لی تھی, سپریم کورٹ سے لی. اس کو ہم مد نظر رکھ کے 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ ہے, آگے بڑھتے ہیں ججوں کو بنانے کے بعد. اچھا, اس میں وکلا کی ان پٹ لی جاتی ہے, ہمیشہ لی جاتی ہے. پھر جوڈیشل کمیشن میں وکلا کے ایک نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ بھی ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جو بھی بات کہنا چاہیں وہ کہیں جوڈیشل کمیشن میں اپنے, وہ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں کہنے کا. وہ باتیں سنتے ہیں, سب کی باتیں سنتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا ہم نے کہ وہ جوڈیشل کمیشن چونکہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک ہو گیا ہے, بہت زیادہ اوپن ہو گیا ہے, بہت زیادہ اسرٹیو ہو گیا ہے. ہر ممبر کو اپنی بات کہنے کا حق ہے, ہر ممبر اپنی بات کہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے کر لیں, ایسا نہیں ہوتا. اب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. میں نے دیکھے وہ زمانے بھی کہ جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی, چیمبر میں بلا کے بات کی اور طے ہو گیا کہ ان کو بنانا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.